محترم ناظرین، بات کر رہے تھے ہم خیر خواہی پر، تو اس حوالے سے میں ایک اور پہلو پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ زندگی میں ہمیں کئی بار ایسے مواقع نصیب ہوتے ہیں کہ جن مواقعوں پر یقین مانیں جنت صرف ایک قدم کے فاصلے پہ رہ جاتی، لیکن اب ہماری بد نصیبی سمجھیں، کم علمی سمجھیں، یا مفاد پرستی سمجھ لیں، خود غرضی سمجھ لیں کہ ہم فقط اپنے دنیا کے چند ٹکوں کے نفع کے لیے وہ ایک قدم تک رہ جانے والی جنت کو کھو دیتے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ بھئی یہ کیسی بات کر دی کہ جنت ایک قدم تک رہ جاتی ہے صرف، وہ کون سے مواقع؟ سامعین محتشم، ایسے مواقع کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مثال کے طور پر تاجر لے لیں، کئی بار آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ کسی بھی شہر میں، کسی بھی علاقے میں کبھی آٹے کا، کبھی چینی کا، کبھی گندم کا، مختلف غذائی اجناس کا کبھی ایک بحران پیدا ہو جاتا ہے، قلت پیدا ہو جاتی۔ تو ہمارے دور کے جو اب معیشت کے جو ماہرین ہیں وہ اس موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بہترین موقع ہے اپنی تجارت کو چمکانے کا اور بہت بڑا منافع کمانے کا۔ حالانکہ یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب لوگ غذائی اجناس کے لیے اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آٹا، چینی، گندم، یہ بنیادی ضروریات ہیں انسان کی زندگی کی، ان کی تلاش کے لیے جب نکلتے ہیں، اب مارکیٹ میں قلت ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ اس موقع پر ہم لوگوں کے کام آئیں کہ لوگ بیچارے جس پریشانی میں ہیں ہم ان کی پریشانی کو دور کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ جی یہ شے کسی اور کے پاس اس کو نہیں ملے گی، یہ فقط میری دکان پر میسر ہے، پھر ہم منہ مانگے دام اس شے کے مانگتے ہیں، ہم لوگوں کی مجبوریوں کا سودا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں ایک قدم بڑھا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں جنت کا سودا کر سکتے ہیں، ہم جنت لے سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر مدینہ طیبہ میں ایک مرتبہ قحط آ گیا اور لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء میسر نہیں تھیں۔ لوگ رقم پیسے ہاتھ میں لے کر لوگ اپنے لیے آٹا اور جو گندم کی تلاش میں مارے پھرتے تھے، لیکن کہیں کچھ میسر نہیں تھا، پریشانی بڑھ گئی۔ انہی ایام میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جو ہے وہ ملک شام سے مدینہ پہنچا اور ہزاروں کی تعداد میں بوریاں گندم کی، جو کی اور غذائی اجناس کی اونٹوں پر لدی ہوئی ہیں۔ اب جب یہ موقع تھا حضرت عثمان غنی کے پاس کہ من چاہا دام آپ وصول کر سکتے تھے، لوگوں کی مجبوریاں آپ خرید سکتے تھے اور لوگوں کی اس پریشانی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر کبیر اور سب سے بڑے تاجر بن سکتے تھے۔ لیکن اللہ اکبر، جب وہ قافلہ مدینہ پہنچا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ ایک طرف قحط ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس قحط کے موسم میں مجھ پر کرم کیا کہ میرا تجارتی قافلہ آ گیا ہے، اب مدینہ کے بڑے بڑے تاجر حضرت عثمان غنی کے پاس آ گئے، کہا عثمان ہم سے تم زیادہ منافع لے لو اور یہ بوریاں ہمیں بیچ دو، کیونکہ ہم بھی اس پر منافع کمانا چاہتے ہیں۔ لوگ بڑے بڑے منافع والی رقم ہاتھ میں لے کر حضرت عثمان غنی کی منت سماجت کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بیچ دیں۔ حضرت عثمان غنی نے کہا میں اسی کو بیچوں گا، یہ غلہ اور یہ غذائی اجناس اسی کو بیچوں گا جو مجھے اس پر 200 گنا منافع دے گا، یا ایک روایت میں آتا ہے کہ 100 گنا منافع دے گا۔ حضرت عثمان غنی کی اتنی بڑی ڈیمانڈ، اب وہ تاجر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ عثمان آپ جانتے ہیں کہ ہم مدینہ کے تاجر ہیں، ہم کو اتنے امیر کبیر اور مالدار لوگ تو ہیں نہیں کہ اتنا بڑا منافع دے سکے، بات وہ کرو کہ جہاں سودا طے پا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ایک ہی بات کرو، اگر دیتے ہو 200 گنا منافع تو ٹھیک ہے، مجھے یہ سودا منظور ہے، اور اگر نہیں دے سکتے تو تمہارا یہاں کوئی کام نہیں، تم جا سکتے ہو۔ تو لوگوں نے کہا عثمان تم اتنے غلے کا کیا کرو گے؟ آپ فرماتے کہ میں یہ سودا ایک بہت بڑے تاجر کے ہاتھوں بیچ چکا ہوں اور بہت بڑے منافع پر میں نے بیچا ہے۔ وہ تاجر حیران ہو گئے، پوچھا عثمان وہ کون سا تاجر ہے جس نے تم سے
اتنے بڑے منافع پر یہ سارے کا سارا مال ایک ہی بار میں خرید لیا ہے، وہ کون سا تاجر ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی نے کہا وہ میرا اللہ ہے، وہ میرا اللہ ہے جو اس پر مجھے 200 گنا تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ جانے کتنا گنا مجھے منافع عطا کرے گا۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عثمان غنی نے مدینہ طیبہ کے اندر اعلان کیا کہ آ جائیں سب لوگ اور یہاں پر اکٹھے ہو جائیں۔ جب پورے کا پورا مدینہ وہاں امڈ آیا، حضرت عثمان غنی نے بوریوں کے منہ کھول دیے، کہا جس کو جتنا چاہے لے جاؤ، اس کا کوئی دام تم سے وصول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ یہاں ماہ رمضان جو ہمارا بابرکت مہینہ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے، آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، چینی مہنگی ہو جاتی، گھی مہنگا ہو جاتا ہے، پھل مہنگے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ظالموں کو کہ اب لوگ خریدنے کے لیے آئیں گے، یہ روزہ دار ہیں، افطاری میں ان کو آٹا بھی چاہیے ہوگا، ان کو افطاری میں چینی بھی درکار ہوگی، گھی بھی درکار ہوگا، پھل بھی درکار ہوں گے۔ تو یہ لوگوں کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر منہ مانگے دام لوگوں سے وصول کرتے ہیں۔ یہ ظالم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں کہ یہ تو وہ موسم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بھی اتنا کرم فرما رہا ہوتا ہے اپنے بندوں پر کہ ان کے ایک ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ 70 سجدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی نفل نیکی کرتا اللہ اس کو فرض عبادتوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جس مہینے میں اللہ بھی اپنے بندوں پر، گنہگار بندوں پر مہربانیوں کے، رحمتوں کے دریا بہا رہا ہوتا ہے، کچھ ایسے شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بابرکت مہینے میں اللہ کے خوف سے بے نیاز ہو کر ایک مصنوعی مہنگائی کی فضا پیدا کر دیتے ہیں۔ سامنے محتشم، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں ہم جنت کما سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں کئی دوست، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے منصب پر فائز ہوتے ہیں کہ جہاں جس منصب کے ساتھ لوگوں کی حاجتیں جڑی ہوتی ہیں، کہ لوگوں کو وہاں بہت سارے کام جو ہیں وہ پیش آتے ہیں، لوگ اپنی مجبوریاں لے کر، اگر کوئی ایم پی اے ہے، کوئی ایم این اے ہے، یا کوئی سیکرٹری ہے، کسی کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے، کوئی کسی محکمے میں ہے، کوئی کسی محکمے میں ہے، تو لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، اپنی حاجات لے کر جاتے ہیں۔ کسی کا کوئی کام ہے، کسی کا کوئی کام ہے۔ آج دیکھیں ہمارے ہاں کیا اندھیر نگری، ہم کیا کرتے ہیں؟ لوگ اپنے اس منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب ان کے پاس کوئی سوالی آتا ہے اپنا کام لے کر، تو جب تک دنیا کے چند ٹکے رشوت کے طور پر وصول نہ کر لیں، وہ لوگوں کے کام نہیں کرتے ہیں۔ رشوت عام ہو چکی، رشوت عام ہو چکی۔ کوئی غریب بندہ کسی سے قرضہ لینے جاتا ہے تو مالدار آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں دوں گا، لیکن جب تم لوٹاؤ گے تو اتنا فیصد اضافے کے ساتھ مجھے بطور سود تم رقم ادا کرو گے۔ یعنی جہاں اللہ نے ہمیں نعمتیں میسر کی ہیں، ہمارے پاس کوئی ذمہ داری ہے، کوئی عہدہ ہے، کوئی منصب ہے کہ ہم لوگوں کے کام آ سکتے ہیں، تو ہم ایسے منصب پر خدا کی قسم اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنا کر بیٹھیں گے نا، تو اس منصب پر بیٹھے بیٹھے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی جنت کا سودا کر سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ میں نے باتیں قرآن و حدیث کی کچھ باتیں خیر خواہی کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔